بلوچستان کے علاقوں کوئٹہ زیارت کوجک ٹاپ کان مہترزئی خانوزئی شیلا باغ اور مسلم باغ میں برفباری رابطہ سڑکیں بند دادو کے تفریحی مقام گورک ہل اسٹیشن پر بھی موسم سرما کی پہلی برفباری مری میں بھی برفباری کا نیا سلسلہ جاری سیاحوں کی بڑی تعداد کی آمد کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے سیاحوں کا داخلہ محدود کر دیا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری گلگت میں پہاڑوں پر برفباری غزر کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری اور میدانی علاقوں میں بارش وادی تیرہ میں برفباری سے متاثرہ 2400 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا مرکزی شاہراہیں بحال ایم کیو ایم پاکستان کے اہم وزراء تمام اراکین سندھ اسمبلی اور کئی رہنماؤں کی سیکیورٹی اچانک واپس لے لی گئی وفاقی وزیر خالد وقول صدیقی فاروق ستار مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی شامل ایم کیو ایم کا اظہار تشویش آج ہنگامی پریس کانفرنس 4 بجے طلب کر لی کئی ایم کیو ایم رہنماؤں نے کہا کہ سیکیورٹی واپس لینے کی وجہ نہیں بتائی گئی عین ممکن ہے سانحہ گل پلازہ پر سندھ حکومت پر تنقید وجہ بنی ہو وادی تیرہ پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بیان پر گورنر فیصل کریم کنڈی کی شدید تنقید کہا 2013 میں پرامن صوبہ کے پی حکومت کے حوالے کیا گیا تھا جو آج دوبارہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے تمام صورتحال کی ذمہ داری صوبائی قیادت پر عائد ہوتی ہے اگر صوبے کا چیف ایگزیکٹو بغیر حکومتی منظوری کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور اپنی لا علمی کا دعویٰ کرے تو یہ صرف نااہلی نہیں گورننس کی تباہی کا اعتراف ہے خیبر پختونخوا خصوصاً تیرہ اور کرم کے عوام کو اس وقت تقاریر کی نہیں واضح قیادت کی ضرورت ہے وزیر اعلیٰ کی ترجیح آئی ڈی پیز کی فوری بحالی اور سیکیورٹی ہونی چاہیے نہ کہ سیاسی ڈرامہ اور انتشار پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں فیصلہ جمعے یا پیر کو ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات میں تمام آپشن کھلے رکھنے پر اتفاق وزیر اعظم کی محسن نقوی کو تمام آپشن سامنے رکھ کر معاملہ سلجھانے کی ہدایت بلوچستان جاغی کے علاقے یکمچ کے قریب 2 گاڑیوں میں ٹکر حادثے میں 7 افراد جاں بحق 3 زخمی دالبندین اسپتال منتقل ادھر سوابی میں موٹر وے M1 پر امبار انٹرچینج کے قریب ٹریفک حادثے میں 5 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں 2 افراد جاں بحق 10 زخمی اور لاشوں کو باچا خان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا حادثے کا شکار گاڑیاں پشاور سے اسلام آباد جا رہی تھیں کراچی کے علاقے شارع فیصل کارساز پر ٹریفک حادثہ موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق ٹرمپ انتظامیہ ایران سے نئی ڈیل کے لیے 4 شرائط عائد کرنا چاہتی ہے جن میں افزودہ یورینیم کی ایران سے مکمل منتقلی مقامی سطح پر یورینیم کی افزودگی روکنا طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی حد بندی اور علاقائی پراکسیز سے تعاون بند کرنا شامل ہے امریکی میڈیا نے دعویٰ بھی کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کا نیول بلاکیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ایران تیل برآمد نہ کر سکے کراچی کے علاقے منگو پیر خیرآباد کٹ کے قریب ڈکیتی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7A میں گولی لگنے سے نوجوان جاں بحق پولیس کے مطابق متوفی سیف اللہ نے سیکیورٹی گارڈ کے اسلحے سے چھیڑ چھاڑ کی تو گولی چل گئی سیکیورٹی گارڈ شعیب گرفتار محکمہ آباشی سندھ کی متعدد منصوبوں کا ریکارڈ نیب آفس میں جمع کرا دیا نیب نے سیکریٹری سروسز سندھ سے ظریف کھیڑو منصور میمن اور پرویز کنور کا سروس ریکارڈ سیکریٹری آباشی چیف انجینئر اور ایگزیکٹو انجینئر کے اثاثوں بینک اکاؤنٹس اور خاندان کے افراد کی تفصیلات طلب کی تھیں نیب نے LBOD بے نظیر بھٹو سویٹ ہوم اسکیم سکھر بیراج کے گیٹ نمبر 44 اور 59 کے مرمتی کام کی تفصیلات بھی مانگی تھیں افسران پر سرکاری خزانے میں خرد بر اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے ANF کے ڈائریکٹر انفورسمنٹ اینڈ ڈرگ ڈیمانڈ ایریڈیکیشن بریگیڈیئر سید عمران علی نے کہا کہ منشیات کے دھندے کے لیے ڈارک ویب اور کرپٹو کرنسی کا استعمال ہو رہا ہے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے بریگیڈیئر سید عمران علی نے بتایا ANF نے مختلف کالجز اور یونیورسٹی سے 2025 میں 1.5 ٹن منشیات ضبط کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ANF نایاب رفیق کا کہنا تھا کہ منشیات کی اسمگلنگ کے لیے کرکٹ بیٹ اور فٹ بال استعمال ہو رہے ہیں
رحیم یار خان میں چھوٹو کوش ڈکیت نے 21 ساتھیوں کے ساتھ سرنڈر کر دیا۔ چھوٹو کوش کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ڈی پی او عرفان علی سمو کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 106 ڈاکو ہتھیار ڈال چکے۔ سرنڈر کرنے والے ڈاکو میں 25 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک سر کی قیمت۔ امریکی شہر منیاپولس میں آئیس اہلکاروں کے ہاتھوں 2 افراد کے قتل اور احتجاج کے بعد امریکی صدر ٹرمپ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ منیاپولس سے امیگریشن اینڈ کسٹمز ایجنٹس کو واپس بلانے کا اشارہ دے دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے ٹیلی فونک گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا وہ کسی بھی وقت منیاپولس سے آئس ایجنٹس کو بلا لیں گے۔ ہم نے بہت اچھا کام کیا، حالیہ واقعات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جلد ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی منیسوٹا کے گورنر ٹم والز سے ٹیلی فون پر گفتگو، کہا منیسوٹا کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ گورنر والز کے ساتھ صورتحال مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ منیاپولس میں آئس اہلکاروں کی فائرنگ سے 1 ماہ میں 2 افراد ہلاک ہو چکے۔ ہلاکتوں کے خلاف منیاپولس اور دیگر امریکی شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان، کئی علاقوں میں 1 فٹ سے زائد برف پڑی، کچھ علاقوں میں دہائیوں کی شدید ترین سردی محسوس کی گئی، 14 افراد ہلاک، 44 ریاستوں کے تقریباً 20 کروڑ افراد کے لیے شدید ترین ٹھنڈ کی وارننگ، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، 17,000 پروازیں منسوخ، 10 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برفباری، بارش اور سرد ہوائیں۔ واشنگٹن میں پیر کو وفاقی دفاتر بند رہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آرکٹک ہواؤں کی شدید لہر سے درجہ حرارت مزید کئی دنوں تک نقطہ انجماد سے نیچے رہے گا۔ میئر زہران ممدانی لوگوں کی مدد کرنے سڑکوں پر آ گئے۔ شدید برفانی طوفان نے کینیڈا کے صوبے انٹاریو کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹورانٹو میں گزشتہ رات 1 فٹ سے زائد برفباری ریکارڈ، گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں۔ ٹورانٹو پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 900 پروازیں منسوخ، 10,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ برفباری سے متاثرہ علاقوں میں بس سروس معطل، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ برطانیہ کو ایک کے بعد ایک طوفان کا سامنا، میڈیا رپورٹس کے مطابق آج برطانیہ سے ٹکرانے والا طوفان چندرا اپنے ساتھ تیز ہوائیں اور بارش لے کر آئے گا۔ یہ رواں سال برطانیہ سے ٹکرانے والا تیسرا طوفان ہوگا۔ طوفان چندرا کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں نظام زندگی متاثر ہونے کا امکان۔ شمالی آئرلینڈ، جنوب مغربی انگلینڈ، جنوب مشرقی انگلینڈ اور ویلز میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان ہے۔ تیز ہواؤں سے عمارتوں کو نقصان پہنچنے، درختوں کے گرنے اور بجلی جانے کا خدشہ ہے۔ ایران کی انسداد دہشت گردی فورس کے کئی مقامات پر چھاپے، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی سے جڑے فسادیوں کی گرفتاری کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا نے فساد اور اس میں ملوث گرفتار افراد کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ اور انڈر 19 ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے کے اہم میچ میں آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی۔ میچ دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ ایک اور میچ میں بھارت اور زمبابوے ٹیمز آمنے سامنے ہوں گی۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔